الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله البشير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین اور رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پنروار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار سن لیجئے. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک. ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو راستہ چلتے تھے وہ راستہ مہکتا تھا. سرکار جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی. جس مکان پر نبی کونین بیٹھ جاتے تھے وہ مکان مہک جاتا تھا. سرکار جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی. جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے اس کا سر مہکنے لگتا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ جب ولادت بسعادت ہوئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، سرکار کو دودھ پلانے کے لیے اپنے وطن لے کر کے جانے لگی تو پورا راستہ مہکنے لگا۔ ان کے ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا، حلیمہ کیا تو نے مکہ میں خوشبو زیادہ خرید لی ہے؟ یہ تیرے چلنے سے راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا، میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے، البتہ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو ایمان تازہ ہو جائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ خوشبو کی بات آئی تو سن لو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، میرے سرکار جب دوپہر کا کھانا تناول فرماتے تھے تو تھوڑی دیر تک آرام کر لیا کرتے تھے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس دور جدید میں ہم لوگوں نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اگر تھوڑی دیر تک آرام کر لیا جائے تو اختلاج قلب کی بیماری سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ آج جس چیز کو ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی نمونہ 1400 برس پہلے پیش کر کے بتا دیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابیہ خاتون ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر دوپہر کو تشریف لے گئے، سرکار آرام فرمانے لگے، دھوپ بڑی شدت کی پڑ رہی تھی، گرمی بہت چھوٹ رہی تھی، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم شریف سے پسینے کے قطرات جاری ہوئے۔ حضرت ام سلیم گھر سے برتن لیتی ہیں اور لینے کے بعد اپنے ہاتھ سے سرکار کے جسم پاک سے پسینے کے قطرات کو لے کر کے اپنے برتن میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ نبوت وا فرما دیا، دیکھتے ہی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اپنے خوشبو میں ملا دوں گی تو خوشبو توز ہو جائے گی۔ جناب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ آؤ خوشبو کی بات آئی تو پھر سن لو نبی کونین کی خوشبو کیسی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے یا صحابیہ آئیں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، سرکار میں نے تمام لوازمات کا انتظام کر لیا ہے، یا رسول اللہ خوشبو آپ عطا فرما دیں۔ آج بھی عربیوں کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عربی جب کسی سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اپنی خوشی کا اظہار وہ خوشبو پیش کر کے کیا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وہ خوشبو کے طالب ہیں، اور کس چیز پر؟ اپنے بچی کی شادی کے لیے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، برتن لے آؤ۔ جب وہ برتن پیش کرتے ہیں تو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، جسم شریف سے پسینے کے قطرات جاری تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست پاک کو اپنے بغل شریف میں لگا کر پسینے کے چند قطرے ان کے برتن میں ڈال دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، لے جاؤ، جب تمہاری بچی دلہن بنے گی تو اس کے کپڑوں میں ان پسینے کے قطرات کو لگا دینا۔ وہ لے کر کے گئے اور جب ان کی بچی دلہن بنی تو بچی کا کپڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پسینے سے بسا دیا گیا۔
आला हजरत अजीम बरकत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि इसी को बयान फरमाते हैं, वहाँ इत्र खुदा साज महकना तेरा, वहाँ इत्र खुदा साज महकना तेरा, और खूबरू कपोल मलते हैं पसीना तेरा, पसीना तेरा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी तो न चाहे दुल्हन फूल, सर का बाकदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल ज़कन फूल बदन फूल। और खुशबू की बात आई तो देखो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनके दो बीवियां थी। एक रोज उनकी दोनों बीवियों ने अपने शौहर से सवाल किया कि ये बताइए आपका जिस्म क्यों महकता रहता है, आपके जिस्म से हरदम खुशबू कैसे आती रहती है, आप नहाते हैं तब खुशबू नहीं लगाते और आप कपड़े बदलते हैं तब खुशबू नहीं लगाते, हम तेज तेज खुशबू लगाती हैं मगर हमारी खुशबू पर आपकी खुशबू गालिब रहती है। तो सहाबी रसूल कहते हैं अपनी दोनों बीवियों से कि सुनो, वाकई मैं नहाने के बाद खुशबू नहीं लगाता, कपड़े तब्दील करता हूं तब खुशबू नहीं लगाता, मगर मेरा पूरा जिस्म महक रहा है। उसकी वजह यह है कि एक मर्तबा मुझको खुजली की बीमारी हो गई थी, मैं खारिश की बीमारी में मुब्तला हो गया था। जब मैंने बड़े बड़े तबीबों और हकीमों से दवा ली मैं ठीक नहीं हो रहा था, मैं बहुत मजबूर हो गया तो अपने आका की बारगाह में मैं हाजिर हुआ। यही एक जहन में आपको देता चलूं, अपने जहन को साफ कर लीजिए। सहाबी बड़े बड़े तबीबों के वहां जाते हैं, हकीमों से दवा लेते हैं मगर शिफा नहीं मिलती है, तो उनके जहन फिक्र में यह बात आती है कि चलो अब अल्लाह के हबीब की बारगाह में इस बीमारी की शिकायत लेकर के चलो, नबी की बारगाह से शिफा मिलेगी। जब उनके जहन फिक्र में यह बात आती है तो नबी कौनैन की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं। इसका मतलब यही निकला कि सहाबी का अकीदा है कि शिफा नबी के बारगाह से पा जाओगे। जब नबी की बारगाह में वो जा रहे हैं तो यह अकीदा लेकर के जा रहे हैं। अब नबी के ताल्लुक से यह जहन फिक्र रखना कि रब की अता से नबी बीमारियों से शिफा अता फरमा रहे हैं, नबी से जो मांगो वो अता कर रहे हैं, ये सहाबी का अकीदा है। और नबी कौनैन के ताल्लुक से ऐसा जहन फिक्र रखना कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, ये जिसका अकीदा है वो खुद समझ ले। आइए जरा मुलाहजा फरमाइए, वो सहाबी कहते हैं कि जब मैं अपने आका की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने इस अंदाज से अर्ज किया आला हजरत की जबान में सुना कि साफियो आफी हो तुम और काफियो नाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करो दुरूद। या रसूल अल्लाह आप शाफी हो, या रसूल अल्लाह आप काफी हो, या रसूल अल्लाह आप नाफी हो। मेरे सरकार मेरे दर्द को दवा बना दो, दर्द की दवा नहीं बल्कि दर्द ही को दवा बना दो। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। नबी कौनैन से मैंने जब अर्ज किया तो मेरे सरकार मुझसे इरशाद फरमाते हैं आओ करीब आ जाओ। जब मैं अपने आका के करीब हुआ तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते पाक मेरे जिस्म पर फेर दिया। नबी का हाथ लगना था कि खारिश की बीमारी दूर हो जाती है और उसी तारीख से मेरा जिस्म महक रहा है, मेरे बदन से खुशबू आ रही है। अब आला हजरत का शेर तो हो ईमान ताजा हो जाए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और एक जुमला अर्ज कर दूं प्यारे, ये नबी का हाथ है,
खुजली वाले जिस्म पर लग जाए तो खारिश की बीमारी दूर हो जाए, एक उनका भी हाथ है जो अपने आप को आका की तरह कहते हैं, सही सालिम जिस्म पर लग जाए तो खुजली ना भी हो तो खुजली निकल आए। ताज्जुब होता है जब अपने हाथ की मिसाल मादल्लाह नबी कौनैन के दस्ते पाक से मिसाल देते हो। खुदा की कसम नबी के हाथ का आलम तो यह है कि आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगो तुम्हारे नबी के दस्ते पाक का आलम तो यह है कि हाथ जिस्म तो उठा कर दिया मौज बहार समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। और खुशबू की बात आई तो सुन लो, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मक्का शरीफ से मदीना तैयबा आए और पहली बार मदीना तैयबा में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी। अजान के अल्फाज को मदीना शरीफ के बच्चों ने जब पहली बार सुना तो नकल उतारना शुरू कर दिया। आज भी बच्चों की आदतें होती हैं कि बच्चे नकल उतारना शुरू कर देते हैं, कोई शेर सुन ले तो वही पढ़ने लगते हैं, कोई इनकलाबी नारा सुन ले तो वही इनकलाबी नारा लगाने लगते हैं, कोई तौर तरीका देख ले तो वही गोल बना करके अदा करने लगते हैं। ये बच्चों की फितरत होती है। मदीना तैयबा के बच्चे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को ले रहे हैं, अजान देते चले आ रहे हैं। इधर से अल्लाह के हबीब तशरीफ ले जा रहे हैं, उधर से तमाम बच्चे अजान देते आ रहे हैं। बच्चों की निगाह सरकार पर पड़ी और सरकार ने बच्चों को देखा, बच्चे खामोश हो गए। जब आका के करीब आए तो सरकार ने एक बच्चे को करीब बुलाया और बुलाने के बाद दुआ दी, उस बच्चे के सर पर अपना हाथ फेर दिया। उस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी थी। ये बच्चा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया, ए अम्मी हम सब बच्चे अजान देते भी आ रहे थे, उधर से अल्लाह के रसूल आ रहे थे, अल्लाह के रसूल ने मुझे करीब बुलाया, मुझे दुआ दी है, मेरे सर पर हाथ रखा है। तो माँ ने फरमाया बेटा करीब आ जा, वो नबी है, उनका हाथ जहां लग जाता है वो जगह महकने लगती है। तो माँ अपने बच्चे के सर को सूंघ रही है तो खुशबू आ रही है। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे वसीयत करती हूँ, तेरे बालों से नबी के हाथ लग गए हैं, इसलिए अब पूरी जिंदगी इन बालों को तरसवाना नहीं। तो वो सहाबी अपने बालों को पूरी जिंदगी तरसवाते नहीं हैं और पूरी जिंदगी उनके बाल सफेद नहीं होते हैं और जिधर से वो चलते हैं खुशबू फैल जाती है, जहां बैठते हैं खुशबू फैल जाती है, जिधर से गुजरते हैं खुशबू फैल जाती है। अब नबी कौनैन के ताल्लुक से ये शेर सुनो, ईमान ताजा हो जाए कि उनके गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और खुशबू की बात आई तो सुन लो, ईमान ताजा हो जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पापियों को कितना याद करते थे और नबी कितना चाहते थे, अंदाजा लगाओ। एक मर्तबा सहाबा के दरमियान मेरे सरकार बैठे हुए हैं, आका उठ पड़ते हैं और बाहर तशरीफ ले जाते हैं। मदीना तैयबा से बाहर एक बाग था, उस सहाबी के बाग में सरकार तशरीफ ले गए और अपनी पेशानी को सजदा में रख दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आंखों से आंसू बह रहे हैं। रब ताला के महबूब हम पापियों और गुनहगारों के लिए रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। नबी कौनैन के ऐसे आंसू गिर रहे हैं कि सजदे की जमीन भीग जाती है, दाढ़ी शरीफ भीग जाती है, रीशे मुबारक तर हो जाती है। मदीना तैयबा के जानिसारों ने जब सरकार को देखा, ज्यादा वक्त गुजर गया, नजर न आए तो तलाशने लगे। अब ढूंढ रहे हैं कि मेरे आका कहां चले गए। जहां जहां सरकार बैठते थे वहां देख रहे हैं, जिनके घरों पर सरकार तशरीफ ले जाते थे वहां देख रहे हैं, मदीना की गलियों में तलाश रहे हैं, मदीना के चिप्पा चिप्पा में तलाशा जा रहा है, नबी कौनैन नहीं मिल रहे हैं। तमाम सहाबा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इब्तिदाई इस्लाम का वक्त है, किसी दुश्मन ने मेरे सरकार को तकलीफ दे दी हो। आका करीम को ढूंढा जा रहा है, जिधर से खुशबू आ रही है उसी तरफ सब दौड़े चले जा रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, धूप चलते हैं भटकने वाले, भटकने वाले। हजरत अबू हुरैरा
فرماتے ہیں کہ میں بھی سرکار کی تلاش میں نکلا. جب میں اپنے آقا کی تلاش میں نکلا تو نبوت کی خوشبو سونگھتے ہوئے میں اسی باغ کے قریب پہنچ گیا. میں نے اندازہ لگا لیا بس کرو میرے سرکار اسی باغ میں جلوہ افروز ہیں. نبوت کی خوشبو آ رہی ہے, پورا باغ مہک رہا ہے, باغ کی فضا مہک رہی ہے, ہر چہار جانب سے دیواریں مہک رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ باغ میں جانے کا دروازہ بند تھا مگر ایک نالا تھا باہر سے جو باغ میں پانی جانے کے لیے تھا. میں نے اس نالے کو دیکھا اور اس نالے میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس طرح سے خوشبو آ رہی تھی, اس طرح سے کہ میرے سرکار کا مقدس سر تو سجدہ میں ہے, آنکھیں رو رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رونے پر تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں. کیا بات ہے روزہ اس چمستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس نے حسین و حسن درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, قتل حسین اصل بے مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے. یہ ضرب ید اللہ ایک سجدے شبیری. آؤ دیکھو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ کون ہیں, بارگاہ رسالت کے کیسے پیارے ہیں, بارگاہ رسالت میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو ان کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے, اور صحابہ ان کو کتنا چاہا کرتے تھے, ان سے کس طرح سے محبتیں کیا کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. 15 رمضان شریف کی تاریخ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نازل ہو گئے, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ پر سلام پیش فرماتا ہے, اور ایک ریشم کا ٹکڑا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسے ملاحظہ فرمائیے. نبی کونین اس ریشم کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں, اس پہ ایک منقش ہے, تصویر بنی ہوئی ہے. آقا کریم مسکرانے لگے دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری اپنی بچپن کی تصویر ہے. نبی کونین مسکرا ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کپڑے پر آپ جس تصویر کو ملاحظہ کر رہے ہو وہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی گود میں تشریف لا چکے ہیں. اللہ کے حبیب کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے. نبی کونین کو اطلاع دی جاتی ہے فاطمہ کو بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے. نبی کونین کی گود میں آپ کا نواسا حضرت امام حسن پیش کر دیے جاتے ہیں. نبی اپنی گود میں اپنے نواسے کو لیتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں. سرکار نے اپنا لعاب شریف امام حسین کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے بعد اپنی انگلی ڈال دی, انگلی کو نانا کے چوس رہے ہیں, چہرے نبوت دیکھ رہے ہیں. آمنہ کا چاند فاطمہ کے چاند کو دیکھ رہا ہے, دونوں نگاہیں لگی ہوئی ہیں. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کا نام ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھا جائے, شبیر و شبر. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کا نام شبر, مگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حسن. آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کا نام حسن ہے. حضرت امام حسن کا نام رکھ دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت رسول کائنات کس طرح محبت کرتے ہیں, امام حسن کو سونگھا کرتے تھے. امام حسن کے تعلق سے فرماتے تھے یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے سے حضرت امام حسن کا مقدس چہرہ مل جل رہا تھا, بلکہ ہلیا کی تصویر کھینچنے والوں نے یہ بتایا کہ
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شبیہ حضرت امام حسن سر سے لے کر کے اور سینے پاک تک ہیں، اور سینے پاک سے لے کر کے پاؤں شریف تک حضرت امام حسین آپ کی شبیہ ہیں۔ اس طرح سے دونوں شہزادے کھڑے ہو جائیں تو تصویر مصطفیٰ بن جاتے ہیں، اپنے نانا جان کی تصویر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے 6 مہینہ بعد حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 6 مہینہ کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہی ریشم کا ٹکڑا پیش کیا حضرت جبریل نے، یا رسول اللہ جو منقش تصویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی گود میں تشریف لا چکے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس سے پہلے سرکار کی چچی حضرت ام فضل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آج میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے، بڑا بھیانک خواب میں نے سرکار آج دیکھا ہے۔ آقا بیان فرماتے ہیں، چچی بیان کرو تم نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ام الفضل بیان فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر کے میری گود میں رکھا گیا ہے۔ آقا کریم مسکرا اٹھے، فرماتے ہیں ام الفضل یہ تمہارا خواب بہت اچھا ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کو بچہ پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سرکار کی چچی حضرت ام الفضل کی گود میں امام حسین آئے ہیں۔ نبی کونین نے اپنی گود میں لیا، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لعاب شریف کو امام حسین کے منہ میں ڈالا، پوچھا علی تم نے نام ان کا کچھ رکھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کا نام کیسے رکھوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا نام حسین ہے، اور میرے سرکار نے عقیقہ کیا اپنے نمازے کا اور بال برابر چاندی خیرات کی میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ آقا کریم ہر روز دونوں شہزادوں کی زیارت کر لیا کرتے ہیں اور دیکھ لیا کرتے ہیں، اگر رونے کی آواز آتی تو حضرت فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ میرے بچوں کو رلاؤ نہیں، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، قربان جاؤ۔ ماں کی گود میں امام حسن حسین کے آنسو گر جائیں تو نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے آنسو گرے ہوں گے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کربلا کے میدان میں امام پڑھتے ہیں تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ کربلا کے میدان میں خاک و خون میں آپ کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑائے گئے تو کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ کربلا کے میدان سے ضرور میرے آقا کو تکلیف ہوئی ہے، اور نبی کو تکلیف دینے والا اور رب کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے حضرت امام حسن حسین کا مقام و مرتبہ نبی کی بارگاہ میں کس طرح سے ہے۔ جب یہ دونوں شہزادے زمین پر اچھی طرح سے چلنے لگتے ہیں تو اپنے نانا جان کی گود میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی نانا سوئے ہیں تو نانا کے سینے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی نانا لیٹے ہیں تو نانا کی زلفیں پکڑ کر کے جگا رہے ہیں۔ نبی کونین کو کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ میرے سار نے دیکھا، ارشاد فرمایا صحابہ سے میرے لختے جگر آ رہے ہیں آنے دو۔ صحابہ کی نظریں گھوم جاتی ہیں، صحابہ نے دیکھا حسن آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، سارے لوگوں نے راستہ دے دیا۔ یہ دونوں شہزادے جا کر کے نانا کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، نبی کونین بوسہ لیتے ہیں۔ صحابہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ نبی کو حسین و حسن سے کتنا پیار ہے، کس طرح سے ان دونوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نمازوں سے کتنا پیار ہے، ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ نماز میرے سرکار پڑھ رہے ہیں کہ عین نماز کی حالت میں امام حسین جاتے ہیں اور پشت نبوی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا۔ سرکار جب تک امام حسین اپنے نانا کے پشت انور سے اتر نہیں گئے تب تک سرکار نے اپنے سر کو سجدہ سے نہیں ہٹایا، اور یہی نہیں بلکہ جب میرے سرکار سجدہ نہیں ہوتے تو سرکار کے دونوں پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین نکل جاتے۔ اللہ کے حبیب مسکرا دیتے، اپنے نواسے کو دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کونین کے مقدس پشت انور پر جب حسین گئے ہیں تو کیا نبی کو خیال آیا ہے کہ نہیں؟ نبی کونین نے نماز نہیں دہرائی ہے، نبی کونین نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میرے بیٹے کو پکڑ لیا کرو جب میں نماز پڑھتا ہوں۔
تو میرا بیٹا میرے پشت پر نہ سوار ہو، میرے قریب نہ آیا کرے. نہیں بلکہ حضرت امام حسین کبھی کبھی اپنے نانا جان کے پشت پر سوار ہو کر کے زلف معمبری کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان اب چلیے ہمیں لے چلیے. اللہ کے حبیب ایک دوست پر امام حسن کو بیٹھا لیتے ہیں اور ایک دوست پر امام حسین کو بیٹھا لیتے ہیں. چلے جا رہے ہیں دونوں نماز سے سرکار کے زلف معمبری کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ پڑ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر سوار کتنے اچھے ہیں. سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں. اللہ اللہ امام حسن و حسین کا مقام و مرتبہ دیکھو. یہی دونوں بھائی حضرت امام حسن و حسین ہیں. نبی کونین کی بارگاہ میں آئے تو سرکار انہیں سونگھنے لگے. صحابہ دیکھ رہے ہیں سونگھنے کو. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حسن و حسین ہمارا ریحانی فی دنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. میں انہیں سونگھا کرتا ہوں. پھول کو سونگھا جاتا ہے. آج اپنے بچوں کا بوسہ تو ضرور لیا جاتا ہے، بچے کو چوما چاٹا تو ضرور جاتا ہے، مگر سونگھتے ہوئے آپ نے دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوگا. اگر سونگھا کوئی جا رہا ہے تو حسن سونگھے جا رہے ہیں، اگر سونگھا کوئی جا رہا ہے تو امام حسین سونگھے جا رہے ہیں. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آئے. نبی ارشاد فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نبی کونین نے اپنے شہزادوں کو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دی ہے بلکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں، جس نبی نے اپنے نواسوں کے جنت کے جوانوں کی سرداری دے دی ہو اس نواسے کو کوفہ کی سرداری کی حاجت نہیں ہے. اس نواسے کو حکومت کی لالچ نہیں ہے. اس نواسے کو اقتدار کی لالچ نہیں ہے. اس نواسے کو بڑائی کی لالچ نہیں ہے. نواسے لے جاؤ. اپنا خون بہایا تھا اس میں مشیت الہی کچھ اور ہے. آؤ دیکھو نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نبی کونین نے سرداری بھی دیتی ہے. نبی کونین جنت عطا فرما رہے ہیں. آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیے یہی دونوں شہزادے ہیں. اللہ اللہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے. سویرے عید ہونے والی ہے. دونوں شہزادے مچل جاتے ہیں. امی ابھی ابھی ہم لوگ بچوں میں تھے. تمام بچے اپنا اپنا کپڑا دکھا رہے تھے. کسی نے کہا میرا پوشاک کس طرح سے ہے، کسی نے کہا میرا لباس کس طرح سے ہے. اے امی ہمارا کپڑا بھی تو دکھا دو، کل صبح صبح ہم عید میں کون سا کپڑا پہنیں گے. اتنا سننا تھا. نبی کی شہزادی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے آنسو گرنے لگتے ہیں. دل سے آہ نکلتی ہے. آپ ارشاد فرماتی ہیں بیٹو گھبراؤ نہیں، تمہیں بھی تمہارا نیا لباس سویرے سویرے مل جائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی جب بچے سو گئے تو مصلی اٹھاتی ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں گریا کرتی ہیں، روتی ہیں. اے الہ العالمین فاطمہ تیرے نبی کی بیٹی ہے. فاطمہ نے کبھی غلط وعدہ نہیں کیا ہے. اے پروردگار فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولی ہے. اے میرے مولا فاطمہ کی لاش تیرے دست قدرت میں ہے. اے پروردگار تیرے رسول کے شہزادوں نے نیا لباس طلب کیا ہے. میرے مولا فاطمہ کی حالت سے تو واقف ہے. پروردگار اگر سویرے سویرے تیرے محبوب کے نواسوں کو لباس نیا نہ ملا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ میری ماں بھی غلط وعدہ کرتی ہے. اے میرے پروردگار تو ارحم الراحمین ہے. مولا تو ہی عزت دینے والا ہے. پروردگار رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہی ہیں. موتی سمجھ کے شانی قریبی نے چن لیے. قطرے جو گرے تھے ارقیم فیال کے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اے مسلمانوں ذرا رب کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہا کر کے تو دیکھو. اگر محبت الہی میں آنکھوں سے آنسو بہ گئے موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے. خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو گر گئے موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے. رسول اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہ گئے موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے. گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے. رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کے قطرات کی بڑی قیمتیں ہوا کرتی ہیں. یہ ایک آنسو کا قطرہ پیارے نجات دلا دیتا ہے. یہ ایک آنسو کا قطرہ عرش الہی ہلا دیتا ہے. یہ ایک آنسو کا قطرہ تمہیں نجات کا پروانہ دلا دیتا ہے. یہ ایک آنسو کا قطرہ تمہیں بخشش کی ضمانت دے دیتا ہے. یہ ایک آنسو کا قطرہ تمہیں محبوبیت کا درجہ دے دیتا ہے. کبھی کبھی یہی ایک آنسو کا قطرہ تمہیں عرفان کی منزل پر پہنچا دیتا ہے. کبھی کبھی یہی آنسو کا ایک قطرہ تمہارے تاریخ دل کو
روشن منور کر دیا کرتا ہے. کبھی کبھی یہی آنسو کا ایک قطرہ تمہاری کھوئی ہوئی قسمت واپس کر دیتا ہے. کبھی کبھی تمہاری تقدیر کے رخ کو بدل دیتا ہے. لوٹی سمجھ کے شان قریبی لوگ چن لیے. قطرے جو گرے تھے ہر تین خیال کے ذرا ملاحظہ کرو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی رو رہی ہیں. صبح کا سفیدہ نمودار ہو جاتا ہے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد فاطمہ بیٹھتی ہیں. تب تک دروازے پر آواز آتی ہے, اے بنت رسول اپنے شہزادوں کا لباس لے لو. خاتون جنت نے ارشاد فرمایا, میرے شہزادوں کا لباس لانے والا کون ہے؟ تب تک آواز آتی ہے, اے بنت رسول اپنے شہزادوں کا لباس اپنے شہزادوں کے درزی سے لے لو. آقا کریم کی شہزادی آگے بڑھی. لباس پیش کرنے والے نے پیش کر دیا. فاطمہ لے کر کے حجرے میں آ گئی. جیسے بیٹھتی ہیں اور لباس کو دیکھنا شروع کرتی ہیں, دونوں شہزادے بیٹھ جاتے ہیں. امی یہ میرا لباس ہے. ہاں بیٹا. امی یہ میرا لباس ہے. ہاں بیٹا. تب تک نبی کونین تشریف لے آئے. آقا کریم تشریف لائے کہ خاتون جنت اپنے باپ کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہیں. نبی کونین نے فاطمہ کی پیشانی کو بوسا دیا. دونوں شہزادوں کے رخسار کو چوما. سرکار بھی بیٹھ گئے. فاطمہ بڑا اچھا لباس ہے. ابا حضور. فاطمہ تمہیں دے کون گیا ہے؟ عرض کرتی ہیں ابا حضور دروازے پر امام حسن, دروازے پر حسن و حسین کا نام لے کر کے درزی آیا ہے, لباس دے کر کے گیا ہے. نبی کونین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, فاطمہ تیرے بچوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اے فاطمہ تیرے دروازے پر حسن و حسین کا درزی بن کر کے آنے والے کون تھے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل تھے. اللہ اکبر. یہ مقام مرتبہ حسین کا ہے. یہ فضیلت امام حسن کی ہے جس کے دروازے پر جس کا لباس درزی کی حیثیت سے سید الملائکہ لا رہے ہوں. اس نمازوں کی قیمت اور ان کی عظمت کا پتہ کون لگا سکتا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو ان دونوں سے محبت فرما, اور میرے پروردگار جو ان دونوں سے محبت کرے اسے تو جنت عطا فرما. نبی کونین کی دعا کیا قبول نہیں ہوئی ہے؟ قبول ہو رہی ہے. جو نبی کے سینے پر بیٹھا ہو پیار و محبت کے انداز میں, جس نے نبی کی زلفیں پکڑی ہو, جو نبی کونین کی مقدس انگلیوں کو چوسا ہو, جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نبوت پر اپنے رخسار ولایت کو رکھ کر کے فیض حاصل کیا ہو, اس حسن و حسین کا مرتبہ سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدے شبیری. آؤ ذرا دیکھو, یہی حضرت امام حسن و حسین ہیں. ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. امی آج ہمارا خط دیکھ لیجئے, ہم نے اچھا لکھا ہے کہ بھائی حسن نے اچھا لکھا ہے. نبی کونین کی بیٹی دونوں کی تحریر کو دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں, جاؤ اپنے ابا حضور سے فیصلہ لے لو. دونوں شہزادے چلے آتے ہیں, باپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں. ابا حضور یہ ذرا دیکھیے, ہماری تحریر اچھی ہے کہ بھائی کی تحریر اچھی ہے؟ ہمارا خط اچھا ہے کہ بھائی کا خط اچھا ہے؟ حضرت علی جن کو 9 حصے قضا کے دیے گئے ہیں, دونوں شہزادوں کا فیصلہ کرنا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے. وہ حضرت علی کائنات جن کے سامنے کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی مقدمہ خالی نہیں گیا تھا فیصلہ کرنے سے. لیکن جب نبی کونین کے دونوں نواسوں کی تحریر کا معاملہ آتا ہے کہ کس کی تحریر فضیلت والی ہے, اچھی ہے, اور کس کی تحریر نہیں اچھی ہے, تو حضرت علی کی زبان خاموش ہو جاتی ہے. وہ بھی فرماتے ہیں, میرے شہزادے تم اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ. دونوں شہزادے وہ خط لے کر کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نانا حضور بیٹھے ہوئے ہیں. اے نانا حضور, یہ ہم خط لائے ہیں, ذرا دیکھیے ہمارا اچھا ہے کہ حسین کا اچھا ہے؟ حسین بولتے ہیں, نانا میرا اچھا ہے کہ بڑے بھائی حسن کا اچھا ہے؟ نبی کونین دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں اور دونوں کے چہرے پر نگاہ جاتی ہے. میرے آقا کی مقدس زبان خاموش ہے. حسن و حسین کے خط کا فیصلہ نہ فاطمہ کر رہی ہیں, نہ مولائے کائنات کر رہے ہیں, نہ علی, نہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. خط دونوں شہزادوں کا نبی کے سامنے رکھا ہے. تب تک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر آ گئے. یا رسول اللہ, ان دونوں کے خط کا فیصلہ رب فرمائے گا. یا رسول اللہ, یہ موتیوں کے 7 دانے میں لے کر کے آیا ہوں. یا رسول اللہ, ان موتیوں کے 7 دانوں کو دونوں خطوں پر اچھال دیجئے, جدھر زیادہ گر جائیں ان کا خط اچھا ہے. موتیوں کے دانوں کو نبی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ان کے خط کا فیصلہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے. اور نبی کونین نے جب دونوں خطوں پر اچھالا ہے تو 3 ادھر گر گئے, 3 ادھر گر گئے, اور ایک دانے کا آدھا حصہ ادھر گر گیا, آدھا حصہ ادھر گر گیا. ان دونوں کا مقام و مرتبہ واضح ہو جاتا ہے. حسین و حسن کی تحریک ایک ہے, حسین و حسن کا مشن ایک ہے, حسین و حسن کی عظمت
امت کا حال ایک ہے، حسن و حسین ایک ہیں، مشن میں بھی، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی، تصویر میں بھی، اور ہر موڑ پر دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے۔ نانا دونوں کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں اور اپنی گود میں بیٹھا لیتے ہیں، یہی امام حسن ہیں اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ دونوں بھائی نانا کی خدمت میں آئے اور دونوں کشتی لڑنے لگے، نبی کونین مسکرا اٹھے، آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو۔ تب تک خاتون جنت فاطمہ زہرا آ گئی، عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ تشریف فرما ہیں اور دونوں شہزادے لڑ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں فاطمہ دونوں کی کشتی میں ہی نہیں دیکھ رہا ہوں، فرشتگان الہیہ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے عرض کرتی ہیں ابا حضور تو آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑو، حالانکہ چھوٹے کو سراہا جاتا ہے کہ بڑے کو پکڑ لو۔ آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ جبریل کہہ رہے ہیں حسین کو حسین حسن کو پکڑو، تو میں حسن کو کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑ لو۔ یہ ہے امام حسن و حسین کی کشتی کا عالم بارگاہ رسالت میں۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت رکھ رہے ہیں دونوں بھائی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نواسوں کی فضیلت کا پتہ لگانا سب کے بس کی بات کہی پیاری۔ ان کی ماں خاتون جنت ہیں، ان کے باپ داماد پیغمبر ہیں، علی کائنات ہیں، ان کے نانا نبی ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ کس طرح سے مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اسی لیے جب سوال ہوا تھا یا رسول اللہ اور بچوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں میں سب سے زیادہ مجھ کو حسین سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے۔ ویسے تو میرے سرکار سارے بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کا کوئی بچہ نہیں ایسا تھا جو یہ نہ جانتا رہا ہو کہ یہ میرے آقا مجھ سے زیادہ محبت نہیں فرماتے، لیکن ان دونوں شہزادوں کی محبت کا حال عجیب و غریب ہے۔ نبی کونین پہنچ جاتے، کھانا کھایا حسن حسین نے کہ نہیں؟ ابا حضور ابھی نہیں کھایا۔ میرے سرکار دونوں شہزادوں کو لے لیتے، اپنے گھر لاتے اور دونوں شہزادوں کو کھلا دیتے اور اپنے گھر رکھا کرتے۔ ارشاد فرماتے فاطمہ جب میں انہیں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تمام نبیوں کی نسلیں ان کی اولادوں سے چلی ہیں، مگر اے فاطمہ میری نسل میرے ان نواسوں سے چلے گی، اے فاطمہ میری نسل میرے ان نواسوں سے پہچانی جائے گی۔ اللہ اللہ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے ہیں یہ دونوں، نبی کی گود میں بیٹھ رہے ہیں۔ آؤ دیکھو حضرت امام حسن و حسین کی عمر شریف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، نانا کا وصال امام حسن نے بھی دیکھا، امام حسین نے بھی دیکھا، کتنا شوق گزرا ہوگا ان دونوں شہزادوں کے دل پر۔ اللہ اکبر، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے پرورش میں اپنے بچوں کے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا اور ایسا درس زندگی عطا فرمایا ہے کہ ماں صابرہ اور شاکرہ ہیں تو بیٹے بھی صابر و شاکر ہیں، ماں عابدہ زاہدہ ہیں تو بیٹے بھی عابد و شاہد ہیں، ماں طیبہ طاہرہ ہیں تو بیٹے بھی طیب و طاہر ہیں، ماں پاک ہیں تو بیٹے بھی دونوں پاک ہیں، ماں تالی قرآن ہیں تو بیٹے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ماں سجدہ گزار ہیں تو بیٹے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حسین جو دن اور رات میں 3000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے فرض نمازوں کے علاوہ، وہ حضرت امام حسن جن کے زہد و اتقاء کو دیکھنے کے بعد لوگ اشعش کر جایا کرتے تھے۔ نبی کونین کے ان دونوں شہزادوں کا عبادت و ریاضت میں یہ حال تھا، یہ عبادت و ریاضت میں بھی کم نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ جب خلافت فاروقی میں ایران فتح ہوا اور ایران کے بادشاہ کی شہزادی مال غنیمت میں آئیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے تمام مال غنیمت کو ملاحظہ فرمایا اور مال غنیمت ملاحظہ فرمانے کے بعد تقسیم کرنا شروع کیا۔ لونڈیاں آئی تھی گرفتار ہو کر کے، شہزادیاں محل کی آئی تھی گرفتار ہو کر کے، مجاہدین میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہ ایک خاتون کی طرف جاتی ہے جو پورے زیورات سے مرصع ہیں، سجی سجائی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا یہ شہزادی کس کی ہے؟ تب تک شہزادی کے زبان سے آواز آتی ہے اے امیر المومنین میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم سوچ رہے ہیں یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، مال غنیمت میں اس کو کسے دیا جائے؟ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اینا حسین ابن علی، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم نے آواز دی، امام حسین آ کر کے پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے ایران کی شہزادی، اگر تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے تو ساری کائنات کے
سلطان کے شہزادے کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں. یہ ساری کائنات کے سلطان کے شہزادے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت شہبانوں کا نکاح اللہ کے حبیب کے نواسے امام حسین سے کر دیا. اور ذرا دیکھو مقام حسین کیا ہے. اس وقت نگاہ عمر کہاں جا رہی ہے؟ تمام شہزادے پائے جا رہے ہیں, تمام صحابیوں کی اولادیں پائی جا رہی ہیں, مگر نگاہ عمر جاتی ہے تو حضرت حسین ابن علی کی طرف جاتی ہے. منتخب ہوتے ہیں تو حضرت امام حسین کا انتخاب ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان کونین کے شہزادے کہلاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے. آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی کا حق غصب کیا تھا, خبردار خبردار زبان کھول کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. نبی کونین کے نواسے سے کتنی محبت ہے ان کو, کتنی چاہت ہے. انہیں کے تعلق سے ایک بار بات بتائی جاتی ہے کہ یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر بچپن کا عالم ہے, دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تب تک حضرت امام حسین نے کہہ دیا کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو, اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر جا کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ابا حضور, آج ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے, حسین ابن علی نے ایسے کہا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو, اتنا سننا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے اے حسین ابن علی, اس زبان کو اور دوہرا دو. نبی کونین کے سامنے جب زبان دوہرائی جا رہی ہے تو امام حسین کی پیشانی حضرت عمر بن خطاب چوم لیتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اب تو غلامی کی سند ہمیں مل گئی ہے, اب تو آپ کا غلام ہمیں قرار دے دیا گیا ہے. نواسے کی بات کون کاٹے گا جو نانا کے سامنے مچل جائے. اب عمر ابن خطاب کو بخشش کے لیے فکر نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت عمر جیسی شخصیت حضرت امام حسین کے ان الفاظ کے محتاج دکھائی دے رہے ہیں, حالانکہ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں. سارے مومنین میں نبیوں اور رسولوں کے بعد تیسرے نمبر پر مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے. مگر نماز رسول سے محبت کو دیکھو, نماز رسول سے لگن کو دیکھو, نماز رسول کا احترام کو دیکھو, نماز رسول سے کس طرح چاہت ہے یہ ذرا دیکھ کے چلو. آج امام حسین کے نام کی محفلوں پر اعتراض کرنے والوں اور امام حسین کو اس طرح سے کہہ کر کے گزر جانے والوں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو. حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے. اسی لیے تو سرکار غریب نماز فرماتے ہیں کہ شاہست حسین بادشاہست حسین, دینست حسین دین پناہست حسین. حسین شاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں, حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو بڑے غریب نماز سے سمجھو اور فرماتے ہیں شاہست حسین. سب حسین شاہ ہیں اور جو شاہ ہوتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا, جو شاہ ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے, جو شاہ ہوتا ہے وہ دیانتدار ہوتا ہے, جو شاہ ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے, جو شاہ ہوتا ہے وہ پاکیزہ ماحول لیے ہوتا ہے, جو شاہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے شاہ ہوتا ہے. اس کی خلوت میں بھی شاہیت ہے, اس کے جلوت میں بھی شاہیت ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی شاہیت ہے, اس کے چلنے پھرنے میں بھی شاہیت ہے, اس کے سونے جاگنے میں بھی شاہیت ہے. شاہست حسین بادشاہست حسین. حسین بادشاہ ہیں اور بادشاہ وہی ہوتا ہے جو بادشاہ ہو, اختیار ہو اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہو, سلطنتوں کا مالک ہو, اسی کو بادشاہ کہا جائے گا. کسی فقیر کو بادشاہ نہیں کہا جاتا, کسی بھک منگے کو بادشاہ نہیں کہا جاتا, کسی مجبور کو بادشاہ نہیں کہا جاتا. بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے سے بھکاریوں کی جھولیاں بھر رہی ہوں. بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے سے لوگ اپنی زندگیوں کے تکمیل کی بھیک مانگ رہے ہوں. بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے پر ریالہ حاضر ہو, جس کی ماتحتی میں رہے. شاہست حسین. حسین شاہ ہیں, بادشاہست حسین. حسین بادشاہ ہیں, دینست حسین. حسین ہی کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے. ذرا اس مزاج کو سمجھتے چلیے کہ حسین کا نام کیسے دین ہے اور دین کا نام کیسے حسین ہے. امام حسین نے کس طرح سے دین کو بچایا ہے اور امام حسین نے کس طرح سے فرمایا ہے کہ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. اس نقطے پر ہی غور فرماتے ہوئے چلیے. دینست حسین. حسین کا نام دین ہے. اب اگر کوئی حسین میں خامی نکال رہا ہے تو دین میں خامی نکال رہا ہے. امام حسین کو چیلنج کر رہا ہے تو دین کو چیلنج کر رہا ہے. امام حسین میں کمی ڈھونڈ رہا ہے تو دین میں کمی ڈھونڈ رہا ہے. امام حسین میں نقص جو تلاش رہا ہے تو دین میں نقص تلاش رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دینست حسین دین پناہست حسین. اور حسین دینداروں کو پناہ دینے والے ہیں. حسین ہی کی چوکھٹ پر پناہ
पाओ गए, हुसैन ही की चौखट पर सुकून पाओ गए। हुसैन का दरवाजा छोड़ने के बाद कोई दरवाजा नहीं है कि तुम मंजिल मकसूद हासिल कर सको। हुसैन ही का दरवाजा है जिस दरवाजे पर तुम्हारे जिंदगी के अरमानों की तकमील हो सकती है और तुम अपने जिंदगी की मुरादों को पा सकते हो। हुसैन का दरवाजा ऐसा है कि हुसैन के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, हुसैन के दरवाजे से कोई महरूम नहीं गया है, हुसैन के दरवाजे से कोई भगाया नहीं गया है। खुदा की कसम हुसैन के दादो जहिश को देखो तो तबीयत मचल जाती है। इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, आपकी कनीज खाना लाती है और खाना लाने में उससे शोरबा गिर जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की निगाह गजब उठ जाती है। तब तक उसने पढ़ दिया आयत करीमा कि जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाता है। इस तरह का मफहूम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, माफ कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शायर आया और उसने कसीदा कहना शुरू कर दिया। हजरत इमाम हुसैन के पास जितना जो कुछ दिरहम दीनार था सब आपने दे दिया उसे। वो खुश खुश होकर के लौट जाता है और बहुत मालदार हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन की बारगाह से कोई खाली नहीं जाता था। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा नामजद किए गए। आप अमीरुल मोमिनीन के ओहदा पर फाइज हुए। 6 महीना तक आपकी खिलाफत रही। हजरत अमीर माविया पहले इस्लामी बादशाहों में बादशाह माने गए। अव्वल मुलूक इस्लाम हजरत अमीर माविया हैं। हजरत अमीर माविया का तदब्बुर बड़ा मजबूत था। हजरत अमीर माविया की फिक्र बड़ी मजबूत थी। हजरत अमीर माविया के फिक्र को बताऊं और हजरत अमीर माविया के खुलूस को बताऊं। जो लोग अमीर माविया को बुरा भला कहते हैं अपनी जबानों को रोको। ये सहाबा हैं, इनके आपसी इख्तिलाफात जो हुए हैं वो नफ्सानियत की बुनियाद पर नहीं हुए हैं बल्कि दीन के फरोग के लिए खताए इज्तिहादी कहा जा सकता है। वो दीन के फरोग का मामला हर मोड़ पर सोचा करते थे। यही हजरत अमीर माविया हैं। जब हजरत अली से जंग हुई तो हिरकल आजम ने हजरत अमीर माविया के पास कासिद भेजा कि जाओ माविया इब्न सुफियान से कह दो कि इस वक्त अली से उनकी छिड़ गई है, अगर उन्हें फौज की जरूरत हो और सामानों की जरूरत हो तो हम भेजने के लिए तैयार हैं। जब ये इत्तला हिरकल आजम रूम के बादशाह ने हजरत अमीर माविया को दी तो हजरत अमीर माविया अपनी तलवार को फजा में बुलंद करते हैं और कहते हैं अगर कासिद को मारना जायज होता तो अभी मैं तेरी गर्दन इसी तलवार से उड़ा देता। ये हमारे आपसी इख्तिलाफात हैं। वो कहता है हमें मदद देने के लिए अपनी फौज का रुख हजरत अमीर माविया ने उसी वक्त फेर दिया था कुस्तुनतुनिया की तरफ। हिरकल आजम से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने आपसी मामलात में किसी को दखल देने का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। ये हजरत अमीर माविया ने हजरत अली से जब जंग हुई थी तो हिरकल आजम रूम के बादशाह को ललकार करके कहा था ये सहाबी है, इनके दिल में खुलूस है, ये सहाबी है, इनकी नियतें अच्छी हैं, ये सहाबी है, दीन का फरोग इनके अंदर सोचने का मामला है। हजरत अमीर माविया की सुलह हजरत इमाम हसन से हो जाती है। अब हजरत अमीर माविया खिलाफत इस्लामिया का बागडोर संभाल लेते हैं और मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई? 2 बातें पाई जा रही हैं। किसी ने तो लिख दिया किताब में कि जादा बिनते अशाद हजरत इमाम हसन की बीवी थी जो उसने जहर दे दिया था यजीद के गलाने पर, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। मुर्रखीन का इसमें इख्तिलाफ हो गया है। चुनांचे जब आपको जहर दिया गया तो हजरत इमाम हुसैन आपके सामने आते हैं और आने के बाद कहते हैं ए भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप अपने कातिल को किसने आपको जहर दे दिया है? तो हजरत इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन क्या करोगे उसको? आप फरमाते हैं मैं उसे कत्ल करूंगा। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन उसको छोड़ दो, जिसके ताल्लुक से मेरा ख्याल है कि उसने मुझको जहर दिया है, अगर उसी ने दिया है तो बदला लेने वाला रब बहुत मजबूत है, और अगर मैं बता दूं और मेरा ख्याल गलत हो जाए तो मैं नहीं चाहता कि मेरे शक की बुनियाद पर किसी का कत्ल हो। चुनांचे हजरत इमाम हसन ने अपने कातिल को नहीं बताया। दूसरी रवायत यह है कि जादा बिनते अशास के ताल्लुक से पता चला कि उसी ने जहर दिया था तो हजरत अमीर माविया ने उसे सजा दिलवाई है और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कड़ी सजा दिलवाई है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मुर्रखीन के इस इख्तिलाफ से हमें बहस नहीं है। बहरहाल हजरत इमाम हसन को बड़ा सख्त जहर दिया गया। आप फरमाते हैं ए हुसैन मुझको 7 बार जहर दिया गया है, लेकिन अब की बार जो जहर दिया गया
یہ بڑا سخت زہر ہے. آپ کے آنکھوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے گرنے لگے تو آنکھیں پیلی پڑ گئی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت امام حسین کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. بھائی کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام حسن کہتے ہیں اے حسین, مجھ کو اپنے جانے کا کوئی غم نہیں ہے, لیکن اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ایک میدان ہے اور وہ نقشہ میں ملاحظہ فرما رہا ہوں. حسین تم اس میں اکیلے ہو, حسین تم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے, حسین تم پر دشمنوں کی الغار ہو رہی ہے. اے حسین اگر اس وقت میں ہوتا تو ایک بھائی بھائی کے لیے کس طرح سے ساتھ دیتا, میں تمہارے لیے منظر دیکھ رہا ہوں. اے حسین تمہاری یہ پریشانی مجھے ستا رہی ہے, جانے والا بھائی دنیا سے جا رہا ہے. امام حسین کے لیے یہ معاملہ کب پیش آئے گا؟ آج ہی خبر دی جا رہی ہے, آج ہی میدان کا نقشہ بتایا جا رہا ہے. اے امام حسین کی شہادت کو افواہ پھیلانے والوں اور امام حسین کی شہادت کو وقتی شہادت کہلانے والوں, یہی امام حسین کے باپ حضرت علی کائنات ہیں. جب جنگ صفین میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے میدان کو دیکھتے ہوئے کہا یہ وہی میدان ہے جس میدان میں میرے بیٹے کے گھوڑے باندھے جائیں گے, میرے بیٹے کے خیمے یہاں لگیں گے, میرے بیٹے کے اونٹ یہاں ہوں گے, میرا بیٹا یہاں شہید کیا جائے گا. مولا کائنات نے بھی اس زمین کو دیکھ لیا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو شہادت حسین کی مٹی بھی دکھائی گئی تھی. فرشتہ لے کر کے مٹی پہنچ جاتا ہے, یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی پر آپ کا نواسا شہید کیا جائے گا. اللہ کے حبیب نے اس مٹی کو اپنی بیوی سلمہ کو دے دیا تھا. حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے اس مٹی کو لے کر کے رکھ لیا تھا شیشی میں, اور جب شہادت حسین کا دن جمعہ کا آیا ادھر ادھر سے کچھ ایسی شبہیں پیدا ہوئی کہ غالباً حسین شہید کر دیے گئے, تو میں نے شیشی اٹھائی, وہ شیشی خون سے بھر گئی تھی. میں بیٹھ کر کے رونے لگی. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا سلمہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا حسین ابن علی شہید کر دیے گئے, یہ میرے پاس نشانی ہے جو اللہ کے رسول نے دی تھی کہ مٹی خون بن جائے گی. یہ مٹی خون بن گئی ہے. حسین اب دنیا میں نہیں رہے, حسین اب شہید ہو گئے. امام حسین کی شہادت مسلمانوں وقت کی شہادت نہیں ہے. امام حسین کی شہادت ان کی ولادت ہی سے مشہور ہے. حسین کے شہادت کی خبر نانا دے رہے ہیں, حسین کے شہادت کی خبر باپ دے رہے ہیں, حسین کے شہادت کی خبر ماں دے رہی ہیں. ان دونوں بھائیوں کی شہادت سری ایک کی ہے اور ایک کی شہادت جہری ہے. حضرت امام حسن کی شہادت سری ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے بھی شہید ہوئے, زہر سے آپ کو شہید کیا گیا. حضرت امام حسن شہید ہو گئے. حضرت امام حسین ہیں. حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت ہے. حضرت امیر معاویہ اپنے دور خلافت میں اسلامی کارنامے بڑے اچھے اچھے انجام دیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو بھی خلیفہ حضرت امام حسین نے تسلیم کر لیا تھا. بڑا فروغ پاتا ہے اسلامی ماحول حضرت امیر معاویہ کے دور میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کا بھی معاملہ دو سبب بتایا جاتا ہے. ایک سبب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لقوے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے, اس سبب سے آپ کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے یہ حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے لڑکے یزید کو بلایا اور دوسرے لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا دیکھو اب میں ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن یزید جن ذمہ داریوں کو میں نے سنبھالا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ اہلیت نہیں موجود ہے, تو کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا امیر سب سے پہلے آپ ایک کام کیجئے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیے اور مکہ جانے کے بعد حج کے مہینے میں آپ اعلان کر دیجئے کہ میں نے اپنا جانشین یزید کو بنا دیا ہے. اگر لوگ تسلیم کر لیں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن اے امیر ہم جانتے ہیں کہ سارے لوگ تسلیم کر لیں گے, 7 آدمی نہیں مانیں گے, اس میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر نہیں تسلیم کریں گے, وہ بڑے چالاک ہیں, اور دوسرے حسین ابن علی نہیں مانیں گے, اور تیسرے اس میں سے عبداللہ ابن عمر نہیں مانیں گے, اور اس میں چوتھے عبد الرحمان ابن ابو بکر نہیں مانیں گے. اس طرح سے 7 لوگوں کا نام ان لوگوں نے گنایا کہ یزید کو کبھی بھی آپ کا جانشین نہیں مانیں گے, اس لیے کہ یزید کے تعلق سے ساری باتیں لاپرواہی کی پائی جا رہی ہیں. یزید لاپرواہی کیا کرتا ہے اور لاپرواہ رہا کرتا ہے, نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, کبھی کبھی سنا جاتا ہے کہ شراب بھی پی لیتا ہے, اور کبھی
کبھی سنا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں سے گانے بھی سن لیا کرتا ہے. یزید کا یہی جرم تھا کہ وہ فاسق تھا, فاجر تھا, بد عمل تھا. اس لیے حسین کبھی بھی بد عمل کو شریعت و اسلامیہ کے قانون کے مطابق امام نہیں تسلیم کر سکتے ہیں, اور یزید کی جانشینی کو حق جانشینی قرار نہیں دے سکتے ہیں. یہ مشیروں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا. حضرت امیر معاویہ تشریف لائے حج کے مہینے میں, اور آپ نے یہ اعلان بھی کیا. بات وہی ہوئی جو مشورہ دیا گیا تھا. حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے, اور واپس جانے کے بعد یزید کو بلایا. کہا یزید سن, میں تو یہ چاہتا تھا اور میں نے تیرے لیے بڑی کوششیں کی, مگر سن تیرے لیے اس طرح کے معاملات ہیں. اگر میرے باپ تو جانشین میرا ہو جائے تو حسین ابن علی کے بارے میں تجھے بہت سنبھال کر قدم اٹھانا پڑے گا, لیکن تو اپنی حرکتوں کو بدل دے. امیر چند روز دیکھ رہے ہیں, جب یزید اپنی حرکتوں کو نہیں بدلتا ہے تو مورخین کا یہی اختلاف ہو جاتا ہے روایت بیان کرنے میں. مورخین کا ایک طبقہ اس طرف گیا کہ جب حضرت امیر نے دیکھا کہ یزید ہمارا کہا نہیں مان رہا ہے اور اپنی حرکتوں کو نہیں بدل رہا ہے, تو حضرت امیر معاویہ نے امام حسین کی ایک شرط, حضرت امام حسن کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری ہمارے ادھر آ جائے گی. چنانچہ اس تحت حضرت امیر معاویہ نے خلافت نامہ اور ذمہ داری حضرت حسین ابن علی کی طرف لکھ دیا اور لکھ کر کے روانہ کر دیا مکہ المکرمہ. ادھر یزید کو پتا چل گیا, کچھ لوگوں نے بتا دیا, یزید نے راستے میں پکڑوا لیا اور پکڑوانے کے بعد سزا دے دی. ادھر حضرت امیر معاویہ فالج کی بیماری میں تھے, وصال فرما گئے. اب یزید اپنے منمانی کرنے لگا. اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے. مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں, مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن, جنگ بدر, بیماریوں کا قرآنی علاج, تقلید اور مذہب حنفی, نماز کے مسائل, روزہ کے مسائل, وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل. مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں, وطن کے غدار کون, کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک, باطل کی پہچان. اس کے علاوہ ہر قسم کی CD اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں. ادھر حضرت امیر معاویہ فالج کی بیماری میں تھے, وصال فرما گئے. اب یزید اپنے منمانی کرنے لگا, اور یزید جو تحریر حضرت امیر معاویہ نے دی تھی اس تحریر کو بدل دیا, اور بدلنے کے بعد ان لوگوں کے نام اس طرح سے لکھ دیا اور دوسرے قاصد کو متعین کیا کہ اب تم لوگ مدینہ طیبہ لے کر کے جاؤ, اور اس طرح کی تحریر اب مدینہ اور مکہ پہنچے گی جس طرح سے میں نے لکھوا دیا ہے. ادھر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے. حضرت امام حسین جب سنتے ہیں تو استرجاع فرماتے ہیں, مکہ والے سنتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے. بیٹا ہے, نماز کا پابند نہیں ہے, مگر حضرت امیر معاویہ نماز کے کیسے پابند ہیں ذرا دیکھو. ایک مرتبہ روایت میں بات آئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ جماعت کی نماز ادا کرنے سے فجر میں پیچھے رہ گئے تھے, تو آپ دن بھر روتے رہے, دن بھر روتے رہے, آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے 200 رکعت کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھ دیا. حضرت امیر معاویہ دوسرے دن سوئے ہوئے ہیں کہ آواز آتی ہے, اے امیر معاویہ جلدی اٹھ جاؤ, جلدی اٹھ جاؤ. آپ کہتے ہیں کون ہے مجھے جگانے والا؟ آواز آتی ہے میں ابلیس ہوں. آپ نے فرمایا شیطان ملعون, تیرا کام نماز کے لیے جگانا. اس نے کہا اے امیر, معاملہ یہ ہے کہ کل آپ سو گئے تھے, جماعت ترک ہو گئی تھی, تو آپ رب کی بارگاہ میں اتنا روئے, آہوزاری کیے کہ 200 رکعت نماز کا ثواب آپ کے نام عمل میں لکھ دیا گیا. اور اے امیر, اس لیے میں نے آج آپ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ 2 ہی رکعت کا ثواب پائیں, آپ کا ثواب نہ بڑھنے پائے. حضرت امیر معاویہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا, شیطان بھاگ گیا. وہ حضرت امیر معاویہ ہیں. آپ وصیت فرماتے ہیں, یہ لوگوں سنو, میرے پاس رسول اللہ کے بال شریف ہیں, اور میرے پاس اللہ کے حبیب کا تہبند ہے, اور میرے پاس سرکار کی ایک چادر ہے. مجھے اسی چادر تہبند میں کفن دینا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بالوں کو میری آنکھوں پر رکھ دینا, اور میرے سرکار کے ناخن مبارک میرے پاس میرے منہ پر رکھ دینا, اور مجھے قبر میں ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا. جو امیر نبی کونین کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کا اتنا احترام کریں, جو امیر نبی کونین کے ناخن اقدس کو اپنے منہ پر رکھیں, وہ امیر حسین ابن علی کے تعلق سے غلط نہیں سوچیں گے. یہ یزید کا اپنا کارنامہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے اس نے باپ کے تقدس کو خون کر دیا ہے, جس نے اپنے مفاد کے لیے نماز
नमाज़े रसूल से जंग की है, जिसने अपनी दुनियावी जिंदगी बनाने के लिए बदअमानियों के माहौल में इमाम हुसैन से लड़ा है। यजीद अपना जिम्मेदार है हजरत अमीर माविया पर। यजीद के तमाम कारनामों की कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। बाप का मामला अलग है और बेटे का मामला अलग है। प्यारे ये मशीयत इलाही है। ये हजरत अमीर माविया रसूलुल्लाह के शहदाई है और यजीद नमाज़े रसूल का इतना बड़ा गुस्ताख है। अमर इब्ने साद रसूल कायनात के नवासे का दुश्मन है, लेकिन यही हजरत साद बिन वक्कास रसूलुल्लाह के शहदाई हैं। बाप अबू जहल सरकार का दुश्मन है, मगर अबू जहल के लड़के हजरत अकरमा किस तरह से शहदाई हैं और खालिद बिन वलीद किस तरह से सरकार के शहदाई हैं और हजरत खालिद का बाप वलीद बिन मुगीरा कितना बड़ा सरकार का दुश्मन है। जरा मशीयत इलाही देखते चलिए। बाप की किस्मत का मामला और है और बेटे की किस्मत का मामला और है। बाप की किस्मत का मामला और है और बेटे का मामला और है। दोनों देखते चलिए। बेटा जहन्नमी है तो बाप जन्नती है और बाप जन्नती है तो बेटा जहन्नमी है। ये मशीयत इलाही है। मशीयत इलाही से टकराया नहीं जा सकता है। यजीद के किसी कारनामे की जिम्मेदारी हजरत अमीर माविया पर नहीं आ सकती है। हजरत अमीर माविया आदिल हैं, फक़ह हैं, सहाबी हैं। हजरत अमीर माविया ने हजरत इमाम हुसैन को सताने के लिए माज़अल्लाह कभी मशवरा यजीद को नहीं दिया, नहीं बल्कि तहरीर में आदमी मौरखीन इतनी बात लाते हैं कि जब जब हजरत इमाम हुसैन की बात आती थी तो अमीर माविया कहा करते थे, ए अजीज तुझे हुसैन इब्ने अली के ताल्लुक से बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, इसलिए कि वो नवासे रसूलुल्लाह हैं, वो अली के जिगर गोशे हैं, वो फातिमा ज़हरा के जिगर के टुकड़े हैं। हुसैन के ताल्लुक से अमीर माविया ने भी तो सुना था नबी का फरमान कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत अमीर माविया ने भी तो अपनी आंखों से देखा था इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत को। अमीर माविया कैसे नहीं समझ रहे हैं? अमीर माविया के सामने भी तो आयत करीमा है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए महबूब तुम फरमा दो कि खिदमत दीन पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मगर कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। प्यारे मोहब्बत की दुनिया अजीब हुआ करती है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करो तो तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। इमाम हुसैन से मोहब्बत रखो तो तुम्हें तौबा की तौफीक मिल जाएगी। इमाम हुसैन से मोहब्बत रखो। नबी कौनैन फरमाते हैं इमाम हुसैन और हसन से मोहब्बत रखने वाला बिना तौबा के नहीं मरेगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि हसन हुसैन से जो मोहब्बत रखेगा जब मरेगा तो मोमिन होकर के मरेगा। अगर इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत रखने वाला जब दुनिया से जाएगा तो मोमिन होकर के जाएगा। ये जमानत कौन दे रहा है? नबी कौनैन दे रहे हैं। तो जब नबी के नवासे से मोहब्बत का यह नतीजा है कि मरने वाला बिला तौबा नहीं मरेगा, मरने वाला मोमिन होकर के मरेगा, तो नबी की मोहब्बत का हाल क्या होगा? नबी कौनैन से उल्फत का हाल क्या होगा? जरा देखो। अरे प्यारे, हुसैन की मोहब्बत तुम्हें जहन्नम में जाने से बचा लेगी। हुसैन का चाहने वाला जहन्नम में नहीं चलेगा। हुसैन का चाहने वाला भूखा नहीं रहेगा। हुसैन का चाहने वाला मफलूकुल हाल नहीं रहेगा। इमाम हुसैन का चाहने वाला मुफलिस कल्लाश नहीं रहेगा। हुसैन के मकाम मर्तबा को देखना हो तो आओ इस अंदाज से देखो कि इनकी निस्बत रसूलुल्लाह से है। और रसूल कानैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज से निस्बत हो जाए वो चीज कैसी हो जाया करती है। रवायत सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि एक बात ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूँ, उसको आप देख लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दी और जब हजरत अनस बिन मालिक के घर मेरे सरकार दावत खाने के लिए तशरीफ ले गए तो हजरत अनस बिन मालिक एक मैला कुचैला दस्तरखान खाते हैं और खाने के बाद अपनी कनीज को दे दिया। कहा ले जाओ इस दस्तरखान को आग में डाल दो। ले जाकर के कनीज ने दस्तरखान को आग में डाल दिया। आप बताओ जरा, कपड़े को आग खा जाती है कि नहीं? आग में कपड़े को डाला जाए तो कपड़ा जलेगा कि नहीं? आज इतनी तरक्की साइंस वालों ने कर ली है, लेकिन क्या कोई ऐसी दवा तैयार हुई है कि सूत के कपड़े में लगा दे तो आग ना जलाए? नहीं। कपड़ा कपड़ा है, आग में डाल दिया जाए तो कपड़ा चाहे पिघल जाएगा अगर ऐसी दवा लगी हुई है, या तो कपड़ा जल जाएगा। बहरहाल आग अपना असर दिखा देती है। नबी कौनैन के सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कनीज से कहते हैं ले जाओ जलते हुए तंदूर में इसको डाल दो। तंदूर में वो कनीज दस्तरखान को डाल देती है। थोड़ी देर के बाद जब उस कपड़े को निकालती है तो कपड़ा जला नहीं है बल्कि साफ शफाफ चमक रहा है। लोगों ने दस्तरखान पर खाना खाना शुरू कर दिया। हजरत अनस बिन मालिक से लोगों ने पूछा है अनस बिन मालिक के तुमने
कैसा कपड़ा बिछा दिया है दस्तरखान के लिए। इस कपड़े पर मैल थी, मैल साबुन से और पानी से धुलते हैं, लेकिन तुमने इस कपड़े को आग से कैसे धुल दिया। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, सुनो सुनो, एक मर्तबा मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ली थी और अल्लाह के रसूल दावत खाने के लिए आए थे और मैंने इसी दस्तरखान पर सरकार को दावत खिलाई थी। नबी कौनैन खाने के बाद इस कपड़े से अपने दस्ते पाक को मस करके साफ कर लेते हैं। मैंने इसको महफूज करके रख लिया है। इस दस्तरखान से नबी का हाथ लग गया है। इसको जब जब भी मैला होता है तो मैं तंदूर में डलवा देता हूँ। ये कपड़ा जलता नहीं है, नबी का हाथ लग गया है। खुदा की कसम, एक कपड़े से एक मर्तबा नबी का हाथ लग जाए तो उसे दुनिया की आग नहीं जला पा रही है। और नबी फरमाते हैं, हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है, हसन मेरे जिस्म का टुकड़ा है। हज़रत इमाम हसन हुसैन के मुंह में नबी की मुकद्दस जबान जाती है और नाना के जबान को दोनों चूस रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन के ताल्लुक से तुम्हारी जबान कैसे खुल रही है? हुसैन को तुम कैसे कहे हो कि उन्होंने बगावत की थी? खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने बगावत नहीं की थी। इस्लाम के चेहरे पर फिस्को फजूर से जो कालिख लगाई जा रही थी, हुसैन ने अपने खून से धो दिया था। इस्लाम का चेहरा जो मस्ख किया जा रहा था, हुसैन ने उसको अपने खून की रंगीनी से साफ कर दिया था और क़यामत तक के लोगों के लिए पैगाम नश्र हो गया था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम की रौनक देखना चाहते हो, हुसैन में देख लो। इस्लाम की बहार देखना चाहते हो, हुसैन में देख लो। इस्लाम की आबरू देखना चाहते हो, इस्लाम में हुसैन में देख लो। इस्लाम की इज्जत देखना चाहते हो, हुसैन में देख लो। हुसैन ने इस्लाम के वकार को अपनी शहादत से बचाया है। और नाना जान की उंगली चूसी थी हुसैन ने, नाना की उंगली की आबरू रखी है। नाना की जबान इमाम हुसैन के मुंह में है, इसलिए नाना की जबान की पासदारी हो रही है। वो नाना की जबान है, खुदा की कसम कि मुस्तफा की जबान रब की जबान है। रब ताला अपने महबूब के लिसान को अपना महबूब फरमा रहा, अपना लिसान फरमा रहा है। तभी तो आला हज़रत अज़ीम बरकत फरमाते हैं कि वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी का है, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी का है, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा सुबहानी साहब क़िबला। आप आइए जरा देखिए हज़रत इमाम हुसैन के ताल्लुक से, इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज की तरफ इस शेर की निस्बत की जा रही है। सरदाब नदाब दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया, हाथ में यजीद के हाथ में दिया। आखिर सर देने का मतलब क्या होता है और हाथ न देने का मतलब क्या होता है? इमाम हुसैन से मुतालबा यही तो था कि हुसैन तुम अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दो। इमाम हुसैन वो हाथ कैसे यजीद के हाथ पर रख देते? उसका हाथ नापाक हाथ है, उसका हाथ सही हाथ नहीं है। इमाम हुसैन का वो हाथ है जो नाना के हाथ में रहा है। और नाना से इमाम हुसैन ने बचपन में बहुत सारे वादे किए हैं, उस वादे को जरूर निभाना है। वो हाथ कैसे दे देते? तभी तो कहा था यजीद मैं हाथ नहीं दे सकता हूँ। सरदाब नदाब दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ न दिया। हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन, इसलिए कि हज़रत इमाम हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हैं। हज़रत इमाम हुसैन दीन हैं, दीनदारों को पनाह देने वाले हैं। इमाम हुसैन शाह हैं, बादशाह हैं। हुसैन को समझना सबके बस की बात नहीं है। हुसैन को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो इमाम हुसैन से समझो। नाना की तहरीक और नाना के मिशन को समझना है तो इमाम हुसैन से समझना पड़ेगा। ताज्जुब का मकाम होता है प्यारे, ये इमाम हुसैन पर तुम सलात नबी के वसीले से भेज रहे हो और इमाम हुसैन पर एतराज भी कर रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन नवासों से बहुत प्यार है, तभी तो आका इरशाद फरमाते हैं कि जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा उससे मेरी लड़ाई है। हसन हुसैन से जो अदावत रखेगा उससे मेरी अदावत है। हसन हुसैन से जो नफरत रखेगा उससे मैं मुतनफ़िर हूँ। हसन हुसैन को जो तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ दे रहा है, और जो मुझे तकलीफ दे रहा है वो अल्लाह को तकलीफ दे रहा है, और जो अल्लाह को तकलीफ देगा उसका ठिकाना
जहन्नम है, इसके लिए दर्दनाक अजाब है, उसके लिए बड़ा कठिन अजाब है। कुर्बान जाओ प्यारे, एक मुसलमान को अगर कोई सता दे और तकलीफ दे दे तो उसके लिए तमाम वईदें अहादीस और कुरान में आई हुई हैं। और ये तो मोमिनों के सरदार हैं, ये तो नवासे रसूल हैं। इनको सताया गया तो क्या उन पर अजाब नहीं आएगा? इनको सताया गया तो क्या उन्हें जहन्नम की तकलीफ नहीं होगी? इनको सताया गया तो क्या वो सुरखरू रहेंगे? नहीं नहीं। प्यारे देख लो, यहीं पर मैं अर्ज किए देता हूं कभी कभी कि आज जब लोग यजीद और हुसैन का मुआवजा करते हैं तो ताज्जुब होता है। यजीद का मामला कहाँ है और हुसैन का मामला कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था, किसी बच्चा को हुसैन नहीं कहा जा रहा था। और यजीद से पहले तमाम लोगों के नाम यजीद थे। लेकिन यही आप जरा फर्क देखो और सारी दुनिया के इंसानों के मिजाज को देखो, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो या गैर कलमा पढ़ने वाला हो, इस्लाम का मुखालिफ हो, इस्लाम का मुआफिक हो, पूरी दुनिया की तारीख छान डालो कि जब से वाक़या करबला हुआ है दुनिया के किसी गोशा में किसी ने भी अपने बच्चे का नाम यजीद रखा हो। मैं आपसे पूछता हूं, तारीख का कोई हवाला दो कि किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद रखा हो जब से वाक़या करबला हुआ। यजीद की हिमायत में बोलने वालों, अपनी जबान को संभालो। अगर तुम्हें बहुत प्यार है यजीद से तो कल जब तुम्हारे घर बच्चा पैदा हो तो अपने बच्चे का नाम यजीद रख दो। मोहल्ले के लोग थूक देंगे तुम्हारे मुंह पर कि तुम्हें यही नाम मिला था रखने के लिए। आखिर क्यों यजीद के नाम पर बच्चे का नाम नहीं रखा जाता? क्यों यजीद के नाम से नफरत की जाती है? न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। इसलिए यजीद के नाम पर यजीद कोई नहीं रख रहा है अपने बच्चे का नाम कि सबको मालूम है कि करबला की सरजमीन पर नमाज़े रसूल पर जो कुछ जुल्म और सितम हुआ था वो सब यजीद के इशारे और हुक्म से हुआ था। यजीद दुनिया का इतना फासिक और फाजिर और जालिम इंसान है, इतना किसी ने जुल्म किसी नबी के नवासे पर नहीं किया है जितना यजीद ने किया है। इसलिए कोई भी दुनिया का इंसान यजीद के नाम से हमदर्दी नहीं रख रहा है। जब यजीद के नाम से हमदर्दी नहीं है तो उसके काम से क्या हमदर्दी होगी? खाम खाह के लिए यजीद नवाजो, तुम यजीद की हिमायत कर रहे हो। यजीद से अगर तुम्हें बड़ी मोहब्बत है तो अपने बच्चों का नाम यजीद रखा करो। फौरन अहले हक पहचान लिया करेंगे यजीदी तुम हो, हुसैनी हम हैं। यजीद की हिमायत तुम करते हो, तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो। इमाम हुसैन का नाम हम लेते हैं, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ हो। बस यही से हमारा तुम्हारा फैसला हो जाएगा। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है और खाम खाम बहस करने की जरूरत नहीं है। तभी तो कह दिया कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कौन नहीं कहता है कि हुसैन हमारे हैं? कौन नहीं बोलता है कि हुसैन हमारे हैं? कौन नहीं सुनता है कि हुसैन हमारे हैं? खुदा की कसम, कल भी हुसैन हमारे थे, आज भी हुसैन हमारे हैं। कल भी हुसैन हमारे काम आ रहे थे, आज भी हमारे काम आ रहे हैं। हुसैन के नाम की बरकत तो ये है प्यारे। और एक हदीस की रोशनी में समझाता चलूँ, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो बात तकरीब फहम पर ला रहा हूं उसको समझो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस बयान फरमाते हैं कि जब कयामत का दिन होगा तो एक ऐसा गुनहगार रब की बारगाह में लाया जाएगा कि अपने गुनाहों की बुनियाद पर वो जहन्नम का हकदार होगा। जब रब का हुक्म होगा कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ तो फौरन वो जहन्नम की तरफ भागेगा। रब ताला का इरशाद होगा, जिब्रील इसको रोको। रोक लिया जाएगा, इससे पूछो कि इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम किसी आलिम दीन के नाम पर है कि इसे बख्श दिया जाए? तो यक़ूल ला, तो वो कहेगा नहीं। अगर तो जिब्रील से रब फरमाएगा फिर इसको रोको, वो जहन्नम की तरफ जाने लगेगा, फिर से रोक लिया जाएगा। अच्छा इससे पूछो क्या इसका मकान किसी आलिम के मकान के बगल में था तो इसे बख्श दूं? तो यक़ूल ला, तो वो कहेगा नहीं। अब फिर वो जहन्नम की तरफ बढ़ेगा, तब तक रब ताला फरमाएगा फरिश्ते से रोक लो इस मेरे बंदे को। अच्छा इससे पूछो क्या किसी के आलिम के दस्तरखान पर खाना खाया था तो इसकी मग़फ़िरत कर दी जाए? फयक़ूल ला, तो वो कहेगा नहीं। रब ताला फिर इरशाद फरमाएगा, अच्छा इससे पूछो क्या इसका नाम किसी आलिम के नाम पर था तो बख्श दिया जाए? अब जरा रब की बख्शिश और मसीयत मुलाहिजा करो। रब ताला अपने
اپنے بخشش اور اپنے کرم اور اپنے فضل کا ہیلا کس طرح سے مرتب فرما رہا ہے. اگر یہ میرے بندے کا نام کسی عالم دین کے نام پر ہو تو بخش دیا جائے. حالانکہ رب جانتا ہے مگر اس کی مشیت ذرا دیکھو. رب تعالیٰ بخشنے کا انداز کیا اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے, ذرا ملاحظہ کرو. یہی سے میں عرض کرتا ہوں پیارے, اگر ایسے گناہگاروں کی مغفرت عالم دین کے نام پر نام ہو تو بخشش ہو رہی ہے, تو جس کا نام امام حسین کے نام پر ہوگا بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ جس کا نام امام حسین کے نام پر ہوگا مغفرت کا حقدار کیوں نہیں ہوگا؟ جس کا نام حسین کے نام پر ہوگا وہ کیوں نہیں بھلائیاں سمیٹے گا؟ صحیح فرمایا نبی کونین نے کہ حسین سے محبت رکھنے والا جب تک توبہ نصیب نہ ہو جائے مرے گا نہیں. وہ مرے گا تو مومن ہو کر مرے گا اور جنت میں داخل ہوگا. نبی کونین ضمانت دے رہے ہیں. اس طرح نام کی برکت ہوتی ہے. آج آپ ذرا دیکھو, یزید نام کا دنیا میں کوئی انسان نہیں ملے گا. جب سے واقعہ کربلا رونما ہوا ہے, تمام قسم کے یزیدی ذہن و فکر رکھنے والے تو ہیں, مگر وہ بھی اتنی جرات نہیں کر سکتے ہیں کہ میں اپنا نام یزید رکھ لوں, یا اپنا تخلصی یزید کر لوں, یا اپنے محلے کا نام ہی یزید نگر رکھ لوں, یا اپنے ضلع کا نام ہی یزید نگر رکھ لوں. نہ تو زمین کی طرف نسبت کی جا رہی ہے, نہ محلہ کوئی بنایا جا رہا ہے, نہ تو بچوں کا نام رکھا جا رہا ہے. جس یزید سے نفرت رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں اتنی ڈال دی ہے کہ ٹھیک ہے, اچھا تم اپنے بچوں کا نام نہ یزید رکھنا مگر یزید نگر نام رکھ دو. یزید نگر کوئی شہر تم دنیا میں نہیں دکھا سکتے ہو, کوئی محلہ نہیں دکھا سکتے ہو. جغرافیہ ہندوستان کا پلٹ کر دیکھ ڈالو, جس بھارت میں آزاد ہوئی سی بھارت کو دیکھ ڈالو, اس بھارت میں بھی کوئی محلہ نہیں ملے گا جو یزید کے نام پر پایا جا رہا ہو. دیو کے نام پر تو شہر پایا گیا مگر یزید کے نام پر نہیں پایا جا رہا ہے. دیو بند تو موجود ہے مگر یزید بند کبھی نہیں دیکھو گے. دیو بند تو پایا جا رہا ہے مگر یزید نگر کبھی نہیں پایا جا رہا ہے. یزید اتنے منحوس انسان کا نام ہے کہ نہ اس کی نسبت زمین کی طرف کی جا رہی ہے, نہ کسی شہر کی طرف کی جا رہی ہے, نہ کسی ضلع کی طرف کی جا رہی ہے, نہ کسی صوبے کی طرف کی جا رہی ہے, نہ کسی ملک کی طرف کی جا رہی ہے, نہ انسانوں کی طرف کی جا رہی ہے, نہ جانوروں کی طرف کی جا رہی ہے, نہ پرندوں کی طرف کی جا رہی ہے. لوگوں نے دشمنی میں یا محبت میں اپنے کتوں کا نام ہٹلر کو ضرور رکھ دیا ہے, اپنے کتے کا نام کسی نہ کسی کے نام پر عداوت یا محبت میں تو ضرور رکھ دیا ہے, مگر دنیا کا کوئی انسان اپنے کتے کو یزید بھی نہیں کہہ رہا ہے. اپنے دروازے پر رہنے والے کتے کو یزید کہنا گوارا نہیں کرتا. یزید اتنے بڑے منحوس انسان کا نام ہے. یزید کی نسبت نہ جانوروں کی طرف کی جا رہی ہے, نہ پرندوں کی طرف کی جا رہی ہے, نہ انسانوں کی طرف کی جا رہی ہے. یزید کی نسبت حسین سے کیا ہے؟ اور امام حسین کے نام کی کرامت دیکھو. کوئی غلام حسین پایا جا رہا ہے, کوئی احمد حسین پایا جا رہا ہے, کوئی سرور حسین پایا جا رہا ہے, کوئی محمد حسین پایا جا رہا ہے, کوئی حسین بخش پایا جا رہا ہے. حسین کا نام جہاں دیکھو وہی لیا جا رہا ہے. حسین نگر پایا جا رہا ہے, حسین گنج پایا جا رہا ہے, حسین آباد پایا جا رہا ہے. حسین کی نسبت زمین کی طرف بھی ہو رہی ہے, انسانوں کی طرف بھی ہو رہی ہے, جانوروں کی طرف بھی ہو رہی ہے. امام حسین سے اپنی نسبت جوڑنے کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ذرہ ذرہ محتاج ہے حسین کے نام کا. ہماری نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو عروج ہمیں مل جائے. زمین بول رہی ہے ہماری نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے. محلہ بول رہا ہے کہ ہماری نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو عزت بڑھ جائے. انسان بول رہا ہے کہ ہماری نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, اور کون پکارے گی ہمارے ہیں حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو زندگی حسین نے دی ہے, اسلام کو وقار حسین نے دیا ہے. آج دنیا میں نہ حسین نام کے لوگوں کی کمی ہے, نہ حسینیوں کی کمی ہے. اس لیے مسلمانوں میری گزارش یہی ہے, حسین سے محبت رکھو. نبی کونین اپنے نمازوں سے محبت رکھتے تھے, اور نبی کونین سونگھا کرتے تھے. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی پر اپنے, جس نبی نے اپنے نمازوں کو اپنے کاندھے پر بیٹھایا ہو اور اپنی زلفوں کو پکڑوایا ہو, جس نبی نے اپنی انگلی اپنے نمازوں کو چسا دی ہو اور اپنی زبان اپنے نمازوں کے منہ میں ڈال دیا ہو. کیا ان کی خوبی اور ان کے مرتبہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ کتنی محبت ہے حسین کو اپنے نانا سے, اور نانا کو کتنی محبت ہے حسین سے. اسی لیے تو فرماتے ہیں حسن حسین میرے جسم کے ٹکڑے ہیں, حسن حسین میرے دونوں دو پھول ہیں, حسن حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حسن حسین کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. حسن حسین کی اولادوں پر جہنم حرام ہے. حسن حسین کی اولاد کب جہنم میں نہیں جائے
रहे گی تو حسن حسین سے جو محبت رکھے گا وہی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ رب کا انعام ہے حسن حسین پر, یہ رب کا اکرام ہے حسن حسین پر. اس لیے حسین کو سمجھنا ہے تو محبت کے آئینہ میں دیکھا کرو, تب تمہیں امام حسین کا کردار اسلام کے اصولوں کو بچانے لیے چمکتا ہوا دکھائی دے گا, دمکتا ہوا دکھائی دے گا. رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے محبوب تم فرما دو اشاعت اسلام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں, ہاں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. قرابت دار امام حسن ہیں, رسول کے قرابت دار حسین ہیں, ان کی ماں حضرت فاطمہ ہیں, ان کے باپ حضرت مولائے کائنات ہیں. حضرت فاطمہ اللہ اللہ, ایک بات رہ گئی ہے تو بتا دوں پیارے, یہی وہ حضرت فاطمہ حسین کی ماں تو ہیں. ماں کے کردار سے بچوں کا کردار پہچانا جاتا ہے, ماں کے وصولوں سے بچے کا وصول سامنے آتا ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ ایک بات ذہن فکر میں اتار دوں کہ ماں کے کردار سے کیسے بچے کا کردار سامنے آ جاتا ہے. آؤ دیکھو, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے بزرگ ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. حضرت بایزید بستامی ایک مرتبہ اپنی ماں کے سامنے گئے اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں, ماں دیکھو رب تعالیٰ نے مجھ کو کیسا کمال عطا فرما دیا ہے. اس وقت مسلمان میرا استقبال کرتے ہیں, امیر المومنین میرا لحاظ کرتے ہیں, رب تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دے دی ہے. تب تک ماں نے کہا, اے بیٹا بایزید یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. آپ فرماتے ہیں امی جان تمہارا کمال کیسے ہے؟ رات بھر محنت و مشقت میں کرتا ہوں, عبادت و ریاضت میں کرتا ہوں, محنت سے علم دین میں نے حاصل کیا ہے. ماں تمہارا کمال کیسے ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ تو ماں کہتی ہے اے بیٹا بایزید بستامی سن, اگر میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیرے اندر یہ کمال کہاں سے پیدا ہوتا؟ پتا یہ چلا کہ ماں کا اثر بیٹے پر مرتب ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے یہی عرض کر دیا تو ایک صاحب چلا پڑے کہ سبحانی صاحب تو ابھی کہتے تھے کہ یزید نام کا کوئی دنیا میں نہیں ہے اور یہاں یزید کا نام لے رہے ہیں. ہم نے کہا اس پاگل سے کہہ دو یہ یزید نام نہیں ہے, ان کا نام بایزید ہے, بستان کے رہنے والے ہیں اور اصل نام ان کا تیسور ابن عیسیٰ ہے. یزید اور بایزید میں بڑا فرق ہوتا ہے. حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ ہیں خدا کی قسم کہ ایک مرتبہ محبوبیت کے جوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ بایزید بستانی سے جو محبت کرے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی. بایزید بستانی اللہ کے ولی ہیں, ولی اللہ سے محبت کرو تو توبہ کی توفیق مل جائے, اور جو امام الاولیاء سے محبت کرے گا اسے کیوں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی؟ ولایت تو حسین کے چوکھر سے بڑھ رہی ہے, عرفان تو حسین کے گھر کی دولت ہے, عظمت تو حسین کے گھر کی دولت ہے, شوکت تو حسین کے گھر کی دولت ہے, وقار تو حسین کے گھر کی دولت ہے, اقتدار تو حسین کے گھر کی دولت ہے, بہاریں تو حسین کے گھر کی دولت ہے, شوکت اسلام حسین کے گھر کی دولت ہے. جو مانگو ساری دولتیں حسین کے گھر سے تقسیم ہو رہی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرات عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نانا نور, باپ نور, ماں نور, اور ان تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلے حسن حسین وہ نور, اور ان کی اولادیں نور, اور ان کو ماننے والے نور, ان کو چاہنے والے نور, ان کو ان سے محبت کرنے والوں کے لیے نور ہر مقام پر. نور ہی نور ہے, روشنی ہی روشنی ہے. جس سمت گئے روشنی پھیلتی گئی, جس طرف نگاہ اٹھ گئی روشنی آ گئی, جس طرف نگاہ اٹھتی ہے اس طرف روشنی کی شعائیں بکھر جاتی ہیں. حسین کا نام کہاں نہیں ہے؟ زمین پر حسین کا نام ہے, آسمانوں پر حسین کا نام ہے, ہوا فضاؤں میں حسین کا نام ہے, دوستوں کی زبان پر حسین کا نام ہے, دشمنوں کی زبان پر حسین کا نام ہے, دریاؤں میں مچھلیاں حسین کی دہائی دے رہی ہیں, سمندروں میں جانور حسین کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. حسین کے ذکر سے دنیا کا کوئی گوشہ, کوئی چپا خالی نہیں ہے. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, حسین شاہ ہیں اور حسین بادشاہ ہیں. یہ قصے مختصر کہ حسین نواز رسول اللہ ہیں, اور اس سے بھاری کوئی نسبت نہیں ہے. وہ حضرت امام حسین ہیں. امام حسن اور امام حسین سے محبت کے تعلق سے یہ چند جملے میں نے عرض کیے.